أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا
واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ورحمة محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس بولے کیسے میں وعدہ نبھاؤں گا، واپس نہ جاؤں گا، عباس بولے کیسے میں وعدہ نبھاؤں گا، واپس نہ جاؤں گا، پیاسوں کو 3 روزے کے کیا منہ دکھاؤں گا، واپس نہ جاؤں گا۔ پیوست تیر آنکھوں میں سینہ فگار ہے، پنجہ میرے علم کا بھی ماتم گزار ہے، ماتم گزار ہے، بازو جدا ہے مشق یہ کیسے اٹھاؤں گا، واپس نہ جاؤں گا، عباس بولے کیسے میں وعدہ نبھاؤں گا، واپس نہ جاؤں گا۔ کوشش کے باوجود بھی کوشش ہرائے گا، پانی نہیں بہائے گرا مجھ پہ آسمان، گرا مجھ پہ آسمان، اب کیسے میں سکینہ سے نظریں ملاؤں گا،
واپس نہ جاؤں گا. حکم حسین نے مجھے پابند کر دیا. رستہ دکھا کر میرے لیے بند کر دیا. لیے بند کر دیا. یہ بات تشنہ کاموں کو کیسے بتاؤں گا. واپس نہ جاؤں گا. غم تو یہی ہے غم بھی اٹھایا نہیں گیا. ہمشیر غم اٹھائے گی اور میں نہیں رہا. اور میں نہیں رہا. شرمندگی کا تیر کلیجے پہ کھاؤں گا. واپس نہ جاؤں گا. آقا سے کوئی کہہ دے کرم اتنا کیجیے. لاشا میرا خیام میں لے کر نہ جائیے. لے کر نہ جائیے. لے جائے علم میرا میں تو نہ جاؤں گا. واپس نہ جاؤں گا. مجھ باوفا سے نہر نے کیوں بے وفائی کی. قیمت ہمارے بھائی نے دی تھی ترائی کی. دی تھی ترائی کی. مجھ کو خبر نہ تھی کہ میں خون میں نہاؤں گا. واپس نہ جاؤں گا. یہ کہتے تھے شیر کو ہچکی جو آئے گی. غم سے کمر حسین کی ریحان خم ہوئی. ریحان خم ہوئی. بولے حسین تیرے بنا جینا پاؤں گا. واپس نہ جاؤں گا. عباس بولے کیسے میں
وعدہ نبھاؤں گا، واپس نہ جاؤں گا، پیاسوں کو 3 روزے کے، پیاسوں کو 3 روز کے کیا منہ دکھاؤں گا، واپس نہ جاؤں گا، واپس نہ جاؤں گا۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد، لم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق، ویرزق ولا یرزق، ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین، وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آغاز کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں شہدائے کربلا اور بالخصوص امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے 20ویں کی مناسبت سے
تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، گزشتہ مجالس میں ایک مجلس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ دین اسلام کے بنیادی طور پر 2 ستون ہیں۔ ایک ستون کا نام ہے عقیدہ اور ایک دوسرے کا نام ہے عمل۔ 2 ستون ہیں، عقیدہ اور عمل۔ پروردگار عالم نے ہم سے دونوں چیزیں مانگی ہے، عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اور عمل بھی درست ہونا چاہیے، عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے، عمل کی اہمیت کم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو اعمال ہم سے پروردگار عالم نے مانگے ہیں، یہ اعمال ہے ہمارے درجات کی بلندی کے لیے۔ یعنی جب ہم قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور میزان عمل لگے گا اور ترازو لگایا جائے گا، تو اس وقت جس کے پاس جتنے اعمال زیادہ ہوں گے، جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اتنا انسان کا زیادہ درجہ ہوگا۔ جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے، جتنے اعمال زیادہ ہوں گے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا اور انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو بعض ہمارے مومنین سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب آخرت کی دنیا تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بالکل ہمیشہ رہنے والی ہے، تو جنت میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ بور نہیں ہوں گے ہم؟ اتنا عرصہ رہیں گے، اتنے عرصے تک، کتنے عرصے تک جو ہے وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کتنا عرصہ رہنا ہے ہمیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب تو یہی ہے کہ آخرت ابدی زندگی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لیکن جنت کے بارے میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ فقط جنت میں ایک مکان مل گیا تو ایک مکان میں ہی رہنا ہے اور اسی مکان میں ہماری ساری آخرت کی زندگی گزر جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جنت میں کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی ان کے پاس گھر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جنت میں چلے گئے لیکن پروردگار عالم کی طرف سے انہیں کوئی مکان نہیں ملے گا۔ جنت میں ایسے ہی گھومتے رہیں گے، کبھی جو ہے وہ آپ کے پاس رہ لیں گے، کبھی آپ کے پاس رہ لیں گے، کبھی آپ کے پاس رہ لیں گے، کبھی آپ کے پاس رہ لیں گے۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں مہمان کے طور پر ٹھہریں گے، یا مسافر خانہ جسے ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے رہیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں رہے اور اچھے کام بھی کیے، لیکن انہوں نے ایک کام نہیں کیا۔ وہ کیا؟ کہ وہ دنیا میں ان کی عادت تھی کہ وہ استطاعت رکھنے کے باوجود مومنین کی مدد نہیں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس قدرت تھی، پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی مومنین کے کام نہیں آتے تھے، مومنین کی مدد نہیں کرتے تھے۔ لیکن اتفاق سے میزان عمل میں نیکیاں کچھ زیادہ ہو گئی تو جنت میں تو آ گئے، لیکن اب جنت میں انہیں گھر نہیں دیا جائے گا۔ صحیح ہے؟ تو اسی طریقے سے کیا یہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ بے گھر رہے گا؟ نہیں، اس کی ترقی ہوگی، ہو سکتا ہے اہل بیت علیہ السلام اس کی شفاعت کر دے۔ یاد رکھیے گا، شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفاعت صرف اس وقت کام نہیں آئے گی کہ انسان گنہگار ہے تو اب جہنم سے بچا کر اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ نہیں، جنت میں بھی شفاعت کام آئے گی، درجے بلند کرنے کے لیے۔ بالفرض کسی کے پاس چھوٹا مکان تھا، کوئی چھوٹی جگہ پر رہتا تھا، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے اسے بڑی جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو جنت میں یہ بور ہونے والا سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ درجے ہوں گے، ترقی ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے قرآن جس کو یاد ہوگا، جس کو قرآن کی آیتیں یاد ہوگی، اسے حکم دیا جائے گا ایک ایک آیت سناتے جاؤ اور جنت میں اپنا درجہ بڑھاتے جاؤ اور درجے میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ ایک ایک آیت انسان سنائے گا، اس کی جنت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اعمال جو پروردگار عالم نے ہم سے طلب کیے ہیں، ان اعمال کی بھی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر اعمال کے چلے جائیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور کوئی سزا نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اعمال ہے ہماری درجات کی بلندی کے لیے، یعنی ہماری ترقی کے لیے اعمال کام آئیں گے۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ عقیدے سے مراد آپ سمجھتے ہیں نا، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں یعنی ہم جو پروردگار عالم کو ایک مانتے ہیں اور جو دیگر ہم عقائد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی سن لیجئے، یہ عقیدے کو عقیدہ کہا کیوں جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ان کو کہنے کی؟ وجہ یہ، آپ غور کیجئے اگر لفظ پر، تو یہ لفظ عقیدہ نکلا ہے عقد سے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے روٹ ورڈز جو ہیں وہ ہے عقد، عین قاف دال۔ عقد کہتے ہیں مضبوطی سے کسی چیز کو باندھ لینا، یعنی بالفرض جو اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو مختلف مثالیں ملیں گی۔ یہ 2 اینٹیں ہیں، صحیح ہے، 2 اینٹوں کو اگر جب جوڑنا ہو تو اس سیمنٹ کے ذریعے سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس جوڑنے کو بھی عقد کہتے ہیں۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے دروازے کے 2 پلے ہیں، یہ 2 پلے الگ الگ ہیں، لیکن جب ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سب سے بہترین مثال عقد نکاح، صحیح ہے، یعنی ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ان دونوں کو رشتے کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں پہلے تک الگ الگ تھے، اب ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو ایک سیگے کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے عقد ہو گیا۔ صحیح ہے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں، جناب آدم علیہ السلام جب دنیا کا آغاز ہوا تو جناب آدم علیہ السلام نے
परवरदिगार आलम से कहा कि पालने वाले, अच्छा देखिए जनाब हव्वा को भी खल्क कर दिया गया, जनाब आदम को भी खल्क कर दिया गया, लेकिन दोनों अलग अलग थे। लेकिन जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो परवरदिगार आलम ने कहा हम हव्वा को तुम्हारे अक़्द में देंगे। ये अक़्द का लफ्ज़ बहुत पुराना है, हम हव्वा को तुम्हारे अक़्द में देने वाले हैं और जो है वो हव्वा तुम्हारे अक़्द में आ जाएगी। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त परवरदिगार आलम से कहा पालने वाले इस अक़्द में महर क्या होगा, क्योंकि देखिए निकाह में एक होता है महर और ये महर अदा करना ज़रूरी होता है। तो कहा कि महर क्या होगा, तो परवरदिगार आलम ने कहा आदम निकाह तुम्हारा है, तुम्हें महर अदा करना होगा। पालने वाले मेरे पास तो कुछ नहीं है महर अदा करने के लिए। तो परवरदिगार आलम की तरफ से जवाब आया कि ए आदम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक मरतबा दुरूद भेज दो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले जज़ाकुमुल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज दो, ये जो तुम दुरूद भेजोगे यही तुम्हारे अक़्द का महर होगा। ठीक है, तो अब जुमला कह देता हूँ। अब आप सोचिए पंजतन के वसीले के बगैर जब जनाब आदम का गुजारा मुमकिन नहीं है तो उनकी जो औलाद है आदमी उनका गुजारा कैसे हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा हर जगह हम पंजतन के वसीले के मोहताज है। तो अकीदे को, ये अकीदा जो लफ्ज़ निकला है ये अक़्द से निकला है। ठीक है, अक़्द का मतलब है जोड़ देना, सही है, आपस में मिला देना। तो ये जो अपने आप से बांध लेना, ये जितने अकायदे हैं परवरदिगार आलम की वहदानियत पर हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह का वजूद है, हम ये भी मानते हैं, अम्बिया मासूम होते हैं, हम ये भी मानते हैं, इसी तरीके से अल्लाह आदिल है, हम ये भी मानते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अपने दामन से बांध के रखा हुआ है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने अपने आप से जोड़ कर रखा है। जब जोड़ कर रखते हैं तो इसको कहते हैं अकीदा। ठीक है, तो दो चीज़ें इस्लाम में, दीन इस्लाम में दो चीज़ें, दो सुतून है, एक है अकीदा, एक है अमल। आमाल होते हैं दरजात की बुलंदी के लिए, जितने आमाल ज़्यादा होंगे जन्नत में उतना बड़ा दर्जा मिलेगा, उतना बड़ा रैंक मिलेगा, सही है। लेकिन अकीदे की अहमियत ज़्यादा है। वो ज़्यादा अहमियत क्यों है? वो ज़्यादा अहमियत इस वजह से है क्योंकि आमाल होते हैं दरजात की बुलंदी के लिए, लेकिन अकीदा होता है आमाल को कबूल करवाने के लिए। ठीक है, यानी अगर अकीदा इंसान का अच्छा नहीं हुआ तो आमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। इसकी आसान सी मिसाल है, इस पर बिलफर्ज जो है वो बाज़ लोग सवाल कर देते हैं कि मौलाना साहब ये कैसे हो सकता है, एक बंदा है वो इतनी सारी नेकियां करता रहा, एक अकीदा ठीक नहीं, आप कह रहे हैं जहन्नुम में चला जाएगा। आप खुद गौर कर लीजिए, अगर बिलफर्ज एक ऐसा इंसान हो जो अपनी सारी ज़िंदगी में चैरिटी करता रहो, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाता रहा हो, वो डोनेशन देता रहा हो, स्कूल्स उसने बना लिए, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त उसने किया, लोगों के लिए दस्तरखान उसने लगवा लिए, सारे अच्छे काम करके चला गया, क़यामत के मैदान में पहुंचा, अच्छा भाई आमाल तो लाए हो, अकीदा लाए हो? का अकीदा ये क्या होता है? कल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे? नहीं वो तो नहीं पढ़ता था, मैं तो हिंदू था। ठीक है, तो अब आप बताइए जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा। सही है, सारे आमाल अच्छे हैं लेकिन एक अकीदा नहीं है, वो अकीदा तौहीद है। जब अकीदा नहीं है तो फिर सारे आमाल जो है वो रायगा चले जाएंगे और कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। एक दफ़ा सलवात पढ़िए मिलकर बावाज़ से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अब ये दो चीज़ें हो गई, एक हो गया अकीदा, एक हो गया अमल। अब अगर मैं इनको आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करना चाहूँ तो आमाल को कहते हैं फुरूए दीन और अकीदे को कहते हैं उसूल दीन। ठीक है, आमाल का नाम है फुरूए दीन, अकीदे का नाम है उसूल दीन। और हमारे जितने फुक़हा हैं, जितने मुज्तहिदीन हैं, सबका मुसल्लम और तयशुदा कायदा है कि अच्छा बताइए उसूल दीन में तकलीद हो सकती नहीं हो सकती है? उसूल दीन में तकलीद नहीं हो सकती, जज़ाकुमुल्लाह। जितने हमारे फुक़हा हैं उनका मुसल्लम कायदा है और तयशुदा बात है कि उसूल दीन में तकलीद नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन है कर लें तो चलेगा, नहीं, उसूल दीन में तकलीद करना ये हराम है। ठीक है, और फुरूए दीन में तकलीद करना वाजिब है। सही है, ये जो नमाज रोज़ा ये सारे अहकाम है इनमें तकलीद करना वाजिब है। सही है, या तो खुद मुज्तहिद बने, खुद इस काबिल हो जाए कि अहकाम निकाल ले, अगर अहकाम नहीं निकाल सकता फिर जो है वो तकलीद इंसान पर वाजिब हो जाएगी। और एक तरफ है उसूल दीन, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत और मुख्तलिफ जितने हमारे अकायदे हैं, ये सारे के सारे उसूल दीन है, इनमें तकलीद हराम है, इनमें तकलीद नहीं हो सकती। क्या मतलब हराम है? तकलीद का मतलब है पैरवी करना, किसी के पीछे चलना, किसी की बात मान लेना। यानी आसान अल्फाज में कह दूं, हम अल्लाह को एक इसलिए नहीं मानते कि माँ बाप ने बताया है। ठीक है, हम अंबिया को मासूम इसलिए नहीं मानते क्योंकि मस्जिद का पेश इमाम ऐसा कहता है। हम अल्लाह को आदिल इसलिए नहीं मानते कि बिलफर्ज हर मजलिस पढ़ने वाला ऐसा कहता है। हम नबूवत और इमामत का अकीदा और क़यामत का अकीदा इसलिए नहीं रखते कि हमें उस्ताद ने ऐसा सिखाया है, नहीं, हम ये सारे के सारे अकायद इसलिए मानते हैं क्योंकि अक्ल ऐसा कहती है। ठीक है, ये सारे जितने हमने अकायद माने, अक्ल भी इनके बारे में ऐसा ही कहती है। आप बताइए, अक्ल ने देखा कि ये सारी की सारी कायनात है, सही है, ये कायनात अपने निज़ाम के तहत चल रही है, ये समंदर में मौजें आ रही हैं, ये सूरज रोशनी दे रहा है, ये चांद अपने निज़ाम के तहत चल रहा है। अक्ल ने कहा, देखा कि कायनात पूरी निज़ाम के तहत चल रही है, तो अक्ल ने फ़ौरन कहा कि जब कायनात चल रही है तो इसका चलाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई होगा जिसने इसको बनाया होगा और चला भी रहा होगा, ये अक्ल ने हमें कहा। ठीक है, उसी अक्ल ने हमें बताया कि देखो अगर अल्लाह एक से ज़्यादा होंगे तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। ठीक है, कायनात का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। चले यहाँ भी मैं रुक कर पूछ लेता हूँ, तबाह बर्बाद निज़ाम कैसे होगा? जो हम कहते हैं, बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं कि अगर कायनात में एक से ज़्यादा खुदा होते तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। कैसे होगा निज़ाम दरहम बरहम? सवाल है ना भाई, बताइए कैसे कायनात का निज़ाम दरहम बरहम होगा?
ہاں بولیے بھائی. اچھا چلیے, یعنی ان کا مطلب یہ الگ الگ کمانڈز دینے کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض ایک کہے گا کہ بارش برسنی چاہیے, دوسرا کہے گا بارش نہیں برسنی چاہیے, ایک کہے گا سورج نکلے گا, دوسرا کہے گا سورج نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوگا اور نظام جو ہے وہ کائنات کا تباہ و برباد ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر بالفرض دونوں آپس میں بیٹھ جائیں اور کانٹریکٹ سائن کر لیں, ایک کہے کہ بھائی سورج نکالنا ہمارا کام ہے, تم اس میں دخل اندازی نہیں کرو گے, دوسرا کہے گا کہ سورج ڈبانا میرا کام ہے. ٹھیک ہے, سورج نکالنا میرا کام, سورج ڈباؤ تم, بارش میں برساؤں گا, روکوں گا میں. ٹھیک ہے, روکے گا دوسرا. صحیح ہے. اس طریقے سے کوئی کہے چاند نکالنا میرا کام ہے, لیکن چاند کو جو گروپ کرنا ہے وہ میرا کام ہے. ٹھیک ہے, بالفرض جو ہے وہ کسی انسان کو پیدا کرنا میرا کام ہے, دوسرے نے کہا مارنا میرا کام ہے. اب اس میں کہاں فساد ہوگا؟ کانٹریکٹ سائن ہو گیا, اب تو ایگریمنٹ سائن ہو گیا. اب کیسے نظام درہم برہم ہوگا؟ ہاں جی, اب تو نظام درہم برہم نہیں ہوگا. تو اب دو خدا ہو سکتے ہیں, یعنی ایک لمحے میں دلیل باطل ہو گئی آپ کی. دو خدا ہو سکتے ہیں اگر دونوں بیٹھ کر ایگریمنٹ کر لیں, تو دو خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں, دو اللہ ہے ہمیشہ سے, جیسے ایک ہو سکتا ہے ویسے دو ہیں. اچھا دیکھیے توحید کی, ویسے اب میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں. دیکھیے مثال کیا دی تھی, ایک کہہ رہا ہے کہ سورج میں گروپ کروں گا, دوسرا کہہ رہا ہے سورج میں نکالوں گا. یعنی پہلا والا جو ہے وہ سورج اگا نہیں سکتا, صرف ڈبا سکتا ہے. خدا سب ہو سکتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سب ہو سکتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہوگا. وہ سورج ڈبانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو رہا ہے. ہمارے عقیدے میں ہے کہ خدا کسی کا بھی محتاج نہیں ہو سکتا. چلیے یہاں پر روایت سن لیجیے کہ ایک دہریہ تھا. دہریہ آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ کو. ٹھیک ہے, کس کو کہتے ہیں؟ لا مذہب کو. یعنی اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی عقیدہ نہیں ہے, کوئی خدا کو نہیں مانتا, کسی کو نہیں مانتا. یہ آ گیا امیر المومنین کے زمانے میں. ٹھیک ہے, یعنی امیر المومنین سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کا دور ختم ہو چکا ہے, رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما چکے. تو ایک دہریہ آیا اور دہریہ نے آ کر لوگوں سے سوال کیا کہ تمہارا رسول زندہ ہے؟ یہودی تھا. تمہارا رسول زندہ ہے؟ کہا کہ رسول تو نہیں ہے. کہا کہ مجھے سوال پوچھنا تھا, میں کافی دور سے سفر کر کے آیا ہوں. تو کسی نے کہہ دیا کہ مسجد میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, لہذا آپ جائیے اور انہی سے سوال کیجیے. کہا اچھا. اب وہ جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک کوئی تھے جو ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک سوال لایا ہوں, آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں؟ کہا ہاں پوچھو. کہا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے, کیا پروردگار عالم کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا بالکل قرآن پڑھا ہے, اس میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, ہر شے پر قادر ہے. کہا کیا بتائیے کیا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ ہر شے پر قادر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کہا بس ایک بات کا جواب دے دیجیے. کہا کیا پروردگار عالم اگر چاہے تو اپنے جیسا ہی دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ اگر چاہے تو اپنے جیسا ہی, بالکل ویسا جیسا خود ہے ویسے ہی اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ یہ بتا دیجیے. اب وہ خاموش ہو گئے. کیوں خاموش ہو گئے؟ اگر منع کرتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا تو خدا کی قدرت پر حرف آتا ہے کہ خدا قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر شے پر قدرت رکھنے کا کہا تھا تو اس بات پر تو قدرت نہیں رکھتا. اور اگر کہہ دے کہ بنا سکتا ہے تو کائنات میں دو خدا ہو جائیں گے. صحیح ہے, اور ہم نے قرآن میں ایک اور آیت ہے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. صحیح ہے, تو اب کیا کریں؟ تو اب انہوں نے کہا کہ جو دربار میں علماء بیٹھے ہوئے کوئی ہے جو جواب دے سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ جواب نہیں ہے, 3 دن کی مہلت دے دی جائے اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا جواب بتائیں گے. دہریہ نے کہا 3 دن کدھر جانے, میں 3 دن ادھر ہی رہ لوں گا, 3 دن بعد سب سے پہلے میں آ جاؤں گا. 3 دن گزر گئے. 3 دن بعد جب وہ آیا تو سب سے پہلے آیا, بعد میں علماء آنے شروع ہوئے, بعد میں خلیفہ آئے اور آ کر ممبر پر بیٹھ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے آ کر سوال کیا, توجہ چاہ رہا ہوں, اس کے بعد انہوں نے آ کر وہاں پر سوال کیا. کہا کہ میرا سوال یاد ہے, میں نے یہ پوچھا تھا کیا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو خلیفہ نے فوراً جو ہے وہ دیگر علماء جو بیٹھے تھے ان سے پوچھا جواب لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل جواب لے کر آئے. کہا کیا جواب ہے؟ سنیے گا جواب. کہا جواب یہ ہے کہ یہ شخص واجب القتل ہے. ٹھیک ہے, اسے قتل کر دو, اسے مار دو. کیوں واجب القتل ہے؟ کہا واجب القتل اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے, ہمارے بچوں کے سامنے ایسے سوال کر رہا ہے, ہمارے لوگوں کے سامنے ایسے سوال کر رہا ہے, لہٰذا لوگوں کی توحید خطرے میں پڑ رہی ہے, لہٰذا یہ واجب القتل ہے, اسے قتل کر دو. خلیفہ نے کہا کہ اس سے آسان کیا جواب ہو سکتا ہے؟ حکم دے دیا, کہا کہ قتل کر دو. تلوار اٹھائی تو وہ دہریہ کہا مار کر ہنسا, زور سے ہنسا. کہا کیوں ہنس رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا اس کا. کہا کہ میں مر جاؤں گا, میرا سوال تو زندہ رہے گا. کہا میں مر جاؤں گا, آج سوال تو زندہ رہنے والا ہے, آج میں مر جاؤں گا, کل کوئی اور اٹھ جائے گا, وہ بھی یہی سوال کرے گا, پرسوں کوئی اور اٹھ جائے گا, پھر وہی سوال کرے گا, تو سوال تو چلتا رہے گا, ایک مذہب بن جائے گا پورا. لہٰذا تمہیں اگر جواب نہیں آتا تو یہ کہو مجھے جواب نہیں آتا. اب جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, تو اب انہوں نے دیکھا کہ جناب سلمان کھڑے ہوئے ہیں, تو فوراً جناب سلمان سے کہا علی کو کیوں نہیں بلاتے؟ یہ وہی افراد تھے جو کہتے رہتے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ٹھیک ہے, کہا علی کو بلایا جائے. امیر المومنین آئے. امیر المومنین جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو امیر المومنین نے یہودی کو دیکھا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ
اے علی قرآن پر ایمان ہے؟ کہا بالکل قرآن پر ایمان ہے۔ کہا کہ عقیدہ ہے قرآن کی ہر آیت پر؟ کہا بالکل عقیدہ ہے۔ کہا قرآن میں آپ لوگوں کی ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یہ مانتے ہیں؟ امام نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا خدا ہر شے پر قادر ہے۔ کہا کہ قرآن میں دوسری آیت بھی ہے قل ھو اللہ احد، یہ بھی مانتے ہیں؟ کہا یہ بھی مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کی وحدانیت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہا اچھا تو پھر یہ بتائیے اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ اب یہ کیا سوچ رہا تھا، اگر امیر المومنین ہاں کہیں گے تو اللہ دو ہو جائیں گے، اگر نہ کہیں گے تو پھر خدا کی قدرت پر حرف آئے گا۔ امیر المومنین نے کہا بنا تو سکتا ہے لیکن دوسرا مخلوق رہے گا، پہلا خالق رہے گا، ٹھیک ہے؟ خالق پہلا ہی رہے گا کیونکہ خلق اس نے کیا ہے، اور دوسرا مخلوق رہے گا، اور دوسرا اس کا محتاج ہو جائے گا۔ اور میں نے پہلے ہی بیان کیا خدا سب ہو سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل، اس سے بہتر صلوات پڑھے نا بھائی مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ خلاصہ کلام دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عمل ہے ہماری درجات کی بلندی کے لیے، عقیدہ ہے انہی اعمال کو قبول کروانے کے لیے۔ عقیدہ یہ جتنے ہیں انہیں اصول دین کہا جاتا ہے۔ اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے، یعنی کیا مطلب، ہم اللہ کو ایک اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ماں باپ نے ایسا بتایا، ہم اللہ کے وجود کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ استاد نے ہمیں ایسا سکھایا ہے، ہم انبیاء کو معصوم اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ پیش امام ایسا کہتا ہے، ہم یہ سارے عقیدے اس لیے مانتے ہیں کیونکہ عقل ایسا کہتی ہے، ٹھیک ہے؟ عقل نے ہمیں بتایا کہ یہ کائنات ہے تو اس کا کوئی چلانے والا ہے، عقل نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اگر یہ کائنات چل رہی ہے تو کوئی چلانے والا بھی ہے، کوئی بنانے والا بھی ہے۔ عقل نے بتایا اگر دو خدا ہوں گے تو یا تو کسی کے محتاج ہو جائیں گے یا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لہذا خدا کو ایک ہونا چاہیے۔ اسی عقل نے بتایا کہ اللہ عادل ہے، ٹھیک ہے؟ عادل کا کوئی مطلب بتا سکتا ہے؟ عادل کا کیا مطلب ہے؟ عدل کرنے والا، کیا مطلب ہے عدل کا؟ نہیں، انصاف کرنا مطلب ہی نہیں ہے عدل کا۔ ہاں جزاکم اللہ۔ انصاف اور عدل میں فرق ہے۔ انصاف کسے کہا جاتا ہے؟ انصاف کہتے ہیں بالفرض دو بھائی ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے بالفرض 5-6 سال کا اور ایک ہے بڑا 30 سال کا، اور ابا جان جب گھر میں آئے تو وہ اپنے ساتھ 6 روٹیاں لے کر آئے، دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابا نے جو ہے وہ 6 سال کے بچے کے سامنے بھی 3 روٹیاں رکھی اور 30 سال کا جو بیٹا ہے اس کے سامنے بھی 3 روٹیاں رکھی، یہ ہو گیا انصاف۔ انصاف نکلا نصف سے، برابر برابر دونوں کو بانٹ دیا، یہ ہے انصاف۔ عدل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عدل یہ ہے جس شے کا جو مقام بنے اسے اس جگہ پر رکھنا۔ اگر چھوٹے بیٹے کی بھوک 1 روٹی کی تو اسے 1 روٹی دی جائے گی، اور بڑے بیٹے کی بھوک اگر 5 روٹی کی تو اسے 5 روٹی دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں عدل، ٹھیک ہے؟ وضع کل شیء فی محلہ، ہر شے کو اپنے مقام پر رکھو، یہ عدل کہلاتا ہے۔ آسان سی مثال جو ہمارے دی جاتی ہے، بالفرض جوتے اگر 50,000 کے بھی ہوں تو پیروں میں رکھے جائیں گے، ٹوپی اگر 50 روپے کی بھی ہو تو سر پر رکھی جائے گی۔ اگر کوئی آپ کو ایسا شخص ملے جو جوتے سر پر رکھ کر گھوم رہا ہو اور ٹوپی کو پیروں میں رکھ کر گھوم رہا ہو تو آپ اسے دیوانہ کہیں گے۔ اس سے دلیل پوچھیں، وہ کہیں بھائی یہ 50,000 روپے کے تو سر پر رکھیں گے اور یہ ٹوپی 50 روپے کی تو پیروں میں رکھیں گے، تو لوگ اس کو کہیں گے یہ سب ہے لیکن عادل نہیں ہے۔ عدل نہیں کر رہا، عدل یہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ لہذا سامعین محترم، عدل کا مطلب ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہر شے اپنے مقام پر رکھی ہے، مناسب مقام پر رکھی۔ وہ جانتا تھا کس کو نبی بنانا ہے، وہ جانتا تھا کس کو امام بنانا ہے، وہ جانتا تھا کون خلیفہ بننے کے لائق ہے، وہ جانتا تھا کس شے کو کس مقام پر رکھا جائے، لہذا اس نے تمام تر چیزیں عدل کے لحاظ سے کی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ظلم نہیں کر سکتا۔ اب آئیے میں آگے اپنے موضوع سے متصل ہو گیا۔ اللہ کو جب ہم عادل کہتے ہیں نا کہ اللہ عدل کرنے والا ہے، تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہماری ہدایت کا انتظام بھی کرے، ٹھیک ہے؟ آپ بیدار ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر پہلے، اللہم صلی علی محمد محمد۔ جزاکم اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ عادل ہے تو اس کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے، اس کی ذمہ داری ہے یہ۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر ہم پہنچ گئے میدان محشر میں اور اس نے ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہ کیا ہو اور وہ اٹھا کر ہمیں سیدھا جہنم میں پھینک دے، تو ہر انسان شکوہ کر سکتا ہے، پالنے والے تو نے ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا تھا۔ آج سوال کر رہا ہے نماز پڑھ کر کیوں نہیں ہے، روزہ رکھ کر کیوں نہیں ہے، حج کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ تو نے ہدایت کا انتظام کیا تھا کیا؟ تو نے ایک کوئی ایسا بھیجا تھا جو ہادی ہوتا، جو ہماری ہدایت کرتا؟ تو نے بھیجا نہیں تھا، اور سوال کیے بغیر ہمیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا، تو یہ پروردگار عالم کے ظلم میں آ جائے گا۔ یہ کہا جائے گا پروردگار عالم نعوذ باللہ عادل نہیں ہے، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرتا۔ لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کائنات کے اختتام پر صرف 2 اشخاص رہ جائیں، صرف 2 بندے رہ جائیں، پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، صرف 2 بندے رہ جائیں، تو ان 2 میں سے ایک کا ہادی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہدایت کرنے والا ہوگا، دوسرا ہدایت کا محتاج ہوگا، کیونکہ اگر دونوں میں سے ایک ہادی نہ ہوا تو دوسرا پروردگار عالم سے شکوہ کر سکتا تھا کہ پالنے والے ایک وقت تو دنیا میں ایسا آیا تھا کہ جب میں ہدایت کا محتاج تھا، میں چاہتا تھا کچھ چیزیں سیکھوں لیکن کوئی مجھے سکھانے والا نہیں تھا، لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ ہم ہدایت کا انتظام ایسا کریں گے کہ اگر کائنات میں 2 افراد بھی رہ گئے تو ایک اس میں حجت ہوگی، ایک اس میں ہدایت کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آخر میں
یعنی آج کے زمانے میں بھی کوئی ہدایت کرنے والا ہے، صحیح ہے، کوئی ہمیں شیعت کو لاوارث قوم نہ سمجھے، لوگ ہم پر اعتراض کر دیتے ہیں ہر زمانے میں ہادی گزرا ہے تو آج آپ کا امام کہاں ہے؟ ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ سورج اگر بادلوں میں چھپ جائے تو روشنی دینا نہیں بھولا کرتا، ٹھیک ہے، وہ غیبت میں چلے گئے لیکن ہدایت کرنا نہیں بھولے۔ اب آپ کوئی سوال کر لے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت کر رہے ہوں، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا کبھی شیطان کو آپ نے دیکھا ہے؟ شیطان کو آپ نے مشاہدہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہم نے آج تک شیطان کو نہیں دیکھا۔ گناہ کرتے ہیں؟ کہیں گے گناہ کرتے ہیں، انسان خاک کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے تو گناہ تو کرے گا۔ کہ اچھا تو جب اگر آپ کو بہکاتا کون ہے؟ وہ کہے گا شیطان بہکاتا ہے۔ تو شیطان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کمال کی بات ہے، شیطان غیبت میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے، امام غیبت میں رہ کر ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہدایت کا انتظام کرے، لہذا اس نے ہدایت کا انتظام کیا۔ اسی لیے قرآن میں کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، ذمہ داری تمہاری ہے، راستے پر آ کر شکر گزار بندے بن جاؤ یا راستے سے منہ پھیر کر کفر کرنے والے بن جاؤ، یہ تمہارا اپنا فعل ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک اور آیت میں کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اس آیت پر توجہ چاہ رہا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، فرمایا دیکھو میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آ چکی ہے، ہادی نہیں کہا، ہدایت کا ہے۔ ابھی میں سمجھاتا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا جو اس ہدایت کی اتباع کر لے گا اسے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آ چکی ہے۔ پالنے والے ہادی کیوں نہیں کہا؟ کہہ دیتا میری طرف سے تمہاری طرف ہادی ہے، ہادی کیوں نہیں کہتا؟ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ اللہ نے جو لفظ رکھے ہیں، حرف رکھے ہیں، وہ اپنے مقام پر رکھے، لہٰذا کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے۔ لہٰذا پالنے والے تو نے ہادی کیوں نہیں کہا؟ اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر ہادی رکھ دیتا تو اعتراض ہو سکتا، کیوں؟ ایک لفظ ہے خطیب، خطیب کا کام ہے خطابت کرنا، کبھی خطابت کرے کبھی خطابت نہ کرے۔ حکیم، نسخہ لکھنے والا، کبھی نسخہ لکھے کبھی نسخہ نہ لکھے۔ ڈاکٹر، کبھی علاج کرے کبھی علاج نہ کرے۔ مقرر، تقریر کرنے والا، کبھی تقریر کرے کبھی تقریر نہ کرے۔ اگر ہادی لفظ رکھ دیتا تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہادی کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت نہ کرے۔ پروردگار عالم نے کہا میں نے تمہاری طرف ہادی نہیں بھیجا، بلکہ اے آدم کے بیٹو سنو، میری طرف سے تمہاری طرف آنے والا اپنا ہر فرد اپنے ہر مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ اٹھے تو بھی ہدایت ہے، وہ بیٹھے تو بھی ہدایت ہے، وہ اپنے دوست پر کسی کو بٹھائے تو بھی ہدایت ہے، اور اگر کسی کو محفل سے اٹھا دے تو یہ بھی ہدایت ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ بس سامعین محترم، اب دیکھیے پروردگار عالم کے عدل کا تقاضا تھا کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے۔ ہدایت کے دو سلسلے قائم کیے، ایک سلسلے کو کہتے ہیں نبوت اور ایک سلسلے کو کہتے ہیں امامت، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں سلسلے پروردگار عالم نے قائم کیے۔ ایک سلسلہ نبوت، پروردگار عالم نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000 انبیاء، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ سارے کے سارے نبیوں کی نبوت برابر ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سب کے سب نبی جتنے آئے 1,24,000 تو سارے انبیاء برابر ہیں؟ سب کی نبوت برابر ہے؟ برابر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شاید آپ کے لیے بات نہیں ہو، کوئی نبی آیا تو وہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی بن کر آیا، ٹھیک ہے؟ کسی کی نبوت کا دائرہ تھا فقط اپنے گھر والوں کے لیے، بس یہ جو گھر میں افراد ہیں نا 3-4، ان کے لیے تم نبی ہو، ان کی ہدایت کرو۔ کوئی نبی ایسا تھا کہ جو ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آیا کہ فلاں نبی اس علاقے میں، اسی لیے آپ تاریخ انبیاء پڑھیں گے تو آپ کو ایک وقت میں 2 نبی ملیں گے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک نبی اس علاقے کا ہے، ایک نبی اس علاقے کا ہے۔ وہ نبی اس علاقے میں جو ہے وہ آ کر ہدایت نہیں کرے گا، یہ نبی اس علاقے میں آ کر ہدایت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی نبی ہوتا ہے ایک شہر کا نبی، ٹھیک ہے؟ فقط اس شہر میں نبی۔ لہذا آپ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک اور علاقے میں آئے تھے، جناب لوط علیہ السلام کسی اور شہر میں آئے تھے، دونوں ایک ہی دور ہے لیکن دونوں الگ الگ جگہ ہدایت کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی نبی ہوتا ہے پوری سلطنت کے لیے ہدایت کرنے، جناب سلیمان کہاں کا حکومت دی، ہر جگہ کے لیے وہ نبی تھے۔ اور کوئی نبی ہوتا ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو کسی کو عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا عالمین کتنے ہیں؟ معصوم نے فرمایا اس کائنات میں یہ دنیا ہے نا، یہ جناب آدم سے لے کر اب تک کی جو دنیا ہے یہ پورا ایک عالم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کائنات جتنی بڑی ہے یہ ایک عالم ہے، صحیح ہے؟ مولا نے فرمایا پروردگار عالم نے 18,000 عالمین کو خلق کیا ہے۔ کتنے عالمین؟
18,000 عالمین میں. اور فخر کی بات اور کمال کی بات یہ، مولانا نے کہا ہر عالم میں ہم ہی حجت تھے. ٹھیک ہے، ہر زمانے میں ہم ہی حجت تھے، پروردگار عالم نے ہمیں ہی حجت بنایا. لہذا یہ جو پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے، یہ سارے کے سارے نبی برابر نہیں. کوئی گھر والوں کے لیے حجت، کوئی علاقے والوں کے لیے حجت، کوئی شہر والوں کے لیے حجت، کوئی ملک والوں کے لیے حجت، کوئی سلطنت کے لیے حجت، کوئی عالمین کے لیے حجت. لہذا ہر نبی کی نبوت کا دائرہ مختلف تھا. تو 1,24,000 انبیاء تھے. ان 1,24,000 انبیاء میں سے پروردگار عالم نے رسول کتنے کو بنایا؟ 313 کو. اور ان 313 میں سے اولو العزم پیغمبر کتنوں کو بنایا؟ 5 کو بنایا. اور ان 5 میں سے کیا ہر ایک کو سردار بنا دیا؟ نہیں. سردار کتنے کو بنایا؟ ایک کو بنایا. ایک سردار ہے. اب میں جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کی سوئی ہوئی سماعتیں تھوڑی سی جاگ جائے شاید. 1,24,000 انبیاء بھیجے تو 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول، 5 اولو العزم اور ایک سردار ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء یہ نہیں کہہ سکتے ہم 313 جیسے ہیں. 313 یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم پیغمبر جیسے ہیں. اولو العزم پیغمبر میں سے 4 بڑے نبی یہ نہیں کہہ سکتے ہم مصطفیٰ جیسے ہیں. تو جب 4 بڑے نبی نہیں کہہ سکتے محمد ہم جیسا ہے، تو آج کا مسلمان کیسے کہہ رہا ہے محمد ہم جیسا ہے؟ ٹھیک ہے، یا علی صحیح ہے. تو یہ مسلمان کیسے کہہ دیتا ہے محمد ہم جیسا ہے؟ اب سامعین محترم دیکھیے، اچھا اس لیے اگر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کا جسم ہمارے جیسا تھا، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کی بھی 2 کان تھے، ان کے بھی جو ہے وہ 1 ناک ہے، ان کے بھی ہونٹ تھے، اور ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، ان کے بھی 2 پیر ہیں، اور اس لیے رسول اللہ کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں کہ وہ جسم میں ہم جیسے ہیں. تو پھر ان سے کہا جا سکتا ہے شمر بھی آپ کے جیسا ہے، یزید بھی آپ کے جیسا ہے، فرعون بھی آپ کے جیسا ہے، نمرود بھی آپ کے جیسا ہے، یہ بھی سارے آپ کے جیسے ہو جائیں گے. حالانکہ رسول اللہ کا جسم میں بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کئی معجزات دکھائے، 1000 معجزات لکھا بعض علماء نے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہزار معجزات دکھائے. لیکن ایک جملہ لکھا کہ رسول اللہ کے اپنے جسم میں خود کئی معجزات تھے. بعض علماء نے لکھا 25 معجزات رسول اللہ کے اپنے جسم میں تھے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ اب اشارہ کر دیتا ہوں فقط اور فقط. جیسے اگر بالفرض رسول اللہ کہیں پر سفر کیا کرتے تھے تو چاہے کوئی کتنے بھی لمبے قد کا کیوں نہ ہو، لیکن جب رسول اللہ کے برابر میں آتا تھا تو وہ چھوٹا دکھائی دیتا تھا. رسول اللہ کا قد بلند ہو جاتا تھا. صحیح ہے، یہ جسم کا معجزہ ہے. اسی طریقے سے یہ عام انسان ہوتے ہیں، بال اور ناخن تراشنے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. رسول اللہ کے بال اور ناخن خود بخود جو ہے وہ تراش دیے جاتے تھے اور خود بخود ہی اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتے کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی. عام انسان اگر اندھیرے میں سو جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ انسان سو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا بھی اندھیرا ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، ایسا بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا. لیکن روایت کے جملے، اگر رسول اللہ سو جاتے تھے تو چاہے کالی چادر اوڑھ کر سوئے ہوں، لیکن نور ایسا نکلتا تھا کہ لوگ دور سے بتا دیتے تھے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا رسول سو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پر سلانا ہے تو ایسے کو سلانا پڑے گا جس کے چہرے سے بھی ایسا ہی نور نکلتا ہو. ٹھیک ہے، کوئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں فلاں کو موقع کیوں نہیں ملا، فلاں کو موقع کیوں نہیں ملا. حضور ان کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا، ان کے جسم سے ایسا نور نکلنا تھا. کوئی ایسا سوئے کہ جس کے جگہ پر جب وہ سوئے تو لگے کہ یہ محمد مصطفیٰ سو رہا ہے. لہذا سامعین محترم، یہ رسول اللہ کے جسم کے معجزات. اسی طریقے سے رسول اللہ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ علماء نے لکھا کہ رسول اللہ جس برتن میں کھاتے تھے، چاہے ایک ہی برتن سے کھانا دونوں برتن میں نکالا گیا ہو، لیکن رسول اللہ کے کھانے پر کبھی بھی مکھی نہیں آئے گی. رسول اللہ کے ارد گرد کبھی بھی حشرات الارض نہیں آئیں گے. یہ جسم کا معجزہ تھا کہ اللہ نے رسول اللہ کے جسم کے ارد گرد ایک حصار بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی حشرات الارض میں سے کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی مکوڑا رسول اللہ کے ارد گرد نہیں آ سکتا تھا. لیکن دوسرے اگر کھانا کھائیں گے تو ان کے کھانے پر آ سکتا تھا. اسی لیے ایک روایت بھی اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ کی ایک زوجہ تھی، انہوں نے کھانا بنایا، ایک ہانڈی میں بنایا اور 2 مختلف ظرف میں نکالا گیا. ایک ظرف رسول اللہ کو دیا، ایک ظرف میں خود کھانے لگی. لیکن جب کھانا کھانے کی ابتدا کی تو دیکھا کہ ان کے کھانے پر مکھیاں آ رہی ہیں اور رسول اللہ کے کھانے پر مکھیاں نہیں ہیں. تو فوراً رسول اللہ سے بڑھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک برتن میں کھانا بنایا، ایک جو ہے وہ لکڑیوں پر کھانا بنا ہے، مختلف ہانڈیوں میں کھانا نہیں بنا، ایک ہانڈی میں بنا ہے، ایک ہانڈی سے 2 مختلف برتنوں میں نکالا ہے، لیکن آپ کے کھانے پر مکھی جو ہے وہ نہیں آتی، میرے کھانے پر آ جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم مجھ جیسی نہیں ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور رسول اللہ نے کچھ افراد کے لیے فرمایا کہ یہ مجھ جیسے ہیں. صحیح ہے. تو یہ رسول اللہ کے جسم کے معجزات ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد. تو ہدایت کے 2 سلسلے، ایک ہے سلسلہ نبوت، ایک ہے سلسلہ امامت. نبی بھی سارے برابر نہیں ہیں، ہر ایک کا عہدہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا منصب الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سلسلہ ہے سلسلہ امامت. آخری بات کر رہا ہوں میں، سلسلہ امامت. دیکھیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام جو پروردگار عالم نے بنا کر بھیجے، اس کے علاوہ کائنات میں اور بھی امام ہیں. مجھے یہ بتائیے امام سارے اچھے ہوتے ہیں یا برے بھی ہو سکتے ہیں؟ امام سارے اچھے ہوتے ہیں یا برے بھی ہوتے ہیں؟ سارے اچھے ہوتے ہیں. آیت پڑھتا ہوں قرآن کی. پروردگار عالم نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
کچھ امام ایسے ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، ہم جیسا حکم دیتے ہیں نا، جیسا انہیں بتاتے ہیں ویسا جا کے ہدایت کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور آیت میں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ ائمہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ اپنے پیچھے چلنے والے کو جہنم میں لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے. تو امام سارے اچھے نہیں ہوتے، امام اچھا بھی ہوتا ہے، امام برا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ لے جانے والے کو جنت میں لے کر جائیں گے، کچھ امام ایسے ہوں گے جو جہنم میں لے کر جائیں گے. انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا امام کون ہے، ٹھیک ہے. ایک مثال دوں، جناب حر علیہ السلام اپنی ساری زندگی کس کو امام مانتے رہے، کس کے ساتھ رہے؟ یزید کے ساتھ رہے. 9 محرم ختم ہوئی، آ گئے امام حسین علیہ السلام کے پاس. تو کیا جناب حر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. کیا پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کرتے تھے. کیا حج نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. جناب حر نے کچھ نہیں بدلا، صرف اپنا امام بدلا تھا، ٹھیک ہے. صرف اپنا امام بدلا، حق پر آ گئے، ٹھیک ہے. تو امام بعض اوقات انسان کو جنت میں بھی لے کر جائے گا، جہنم میں بھی لے کر جائے گا. اب پالنے والے پہچانیں گے کیسے کہ اچھا امام کون ہے اور برا امام کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے فوراً قرآن میں کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، فرمایا جو برے امام ہیں ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا کر رکھ دی ہے. اب دیکھو جس امام کے پیچھے پیچھے تمہیں لعنت نظر آئے نا، جس کو لوگ لعنت دیتے ہوئے نظر آئے، جس کو ائمہ علیہ السلام میرے سچے امام لعنت دیتے ہوئے نظر آئے، خبردار ان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اٹھا کر جہنم کی طرف لے کر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو کچھ اچھے امام بھی ہے، کچھ برے امام بھی ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی جو ہے وہ شک و شبہ رہ گیا ہو تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن سے دے دیتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون یہ ایک ہی وقت میں ہے، صحیح ہے. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اچھے امام ہیں، فرعون برا امام ہے، صحیح ہے. قرآن نے مثال دی. ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کر چکے، کچھ لوگ راہ حق پر آ گئے، لیکن اکثریت فرعون کے ساتھ تھی. پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لو اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ اور فرعون کی مملکت سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ ابھی ہم فرعون پر اور فرعون والوں پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی اعلان ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے آدھی رات کا وقت ہے، لوگوں کو جگایا اور کہا کہ چلو پروردگار عالم کی طرف سے وحی آ گئی ہے. جب سب کو اٹھایا، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو ساتھ لیا، بیل گاڑیوں پر، اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، تو آواز ہونے لگی بہت زیادہ. تو فرعون کا جو لشکر تھا وہ جاگ گیا اور فوراً جا کر فرعون کو خبر دی کہ موسیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہاری مملکت کو چھوڑ رہا ہے. فرعون نے کہا کہ موسیٰ کی اتباع کرو، موسیٰ کے لشکر کے پیچھے چلو، اپنا لشکر تیار کرو. اب فرعون اپنے والوں کو لے کر چلا، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر، مختصر سے لشکر کو لے کر چل رہے ہیں، صحیح ہے. آ گئے کہاں پر؟ دریائے نیل کے کنارے. جب دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے نا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا، صحیح ہے. قرآن کی آیت ہے موسیٰ تم نے ہمیں آج پھنسوا دیا، صحیح ہے کہ آگے دریائے نیل ہے، کہاں جائیں، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، وہ ہمیں مار دیں گے، تو اب کدھر جائیں ہم؟ تو فوراً پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی اضرب بعصاک الحجر، فرمایا اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا کیوں نہیں مارتے ہو، عصا مارو. جیسے ہی عصا مارا تو دریا میں رستہ ہو گیا اور سمندر کی لہروں کی دیواریں بن گئی. کہا موسیٰ اس کے درمیان سے گزر جاؤ. اب دیکھیے یہودی ہے نا جناب موسیٰ کے ساتھ، تو فوراً جناب موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ہیں یہاں پر 12 قبیلے، ہم ہیں الگ الگ قبیلے کے لوگ، ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے آپس میں، تو ہم ایک جگہ سے تو نہیں گزریں گے، جو پہلے گزرے گا وہ دوسرے سے اختلاف گزرے گا، ہر ایک یہی کہے گا پہلے مجھے جانا ہے. تو اب ایک کام کرو کہ اپنے اللہ سے کہو کہ 12 رستے بنا کر دے. تو پروردگار عالم سے فوراً کہا، جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ عصا مارتے جاؤ، رستے بنتے جائیں گے. جناب موسیٰ عصا مارتے گئے، 12 رستے بن گئے. اب آ گئے سارے قبیلے 12 رستوں پر. اب جب جانے لگے تو کہنے لگے موسیٰ سے اے موسیٰ ہم آپس میں اختلاف ضرور رکھتے ہیں لیکن آپس میں دل میں محبت بھی تو ہے نا، تو ہم اگر سمندر کی لہروں کے درمیان سے گزریں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، تو اپنے اللہ سے کہو کھڑکیاں بھی بنا دے تاکہ ہم اس سمندر کی لہروں سے گزرے تو دیکھتے ہوئے گزرے ایک دوسرے کو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر کی لہروں کے درمیان کھڑکیاں بنا دی. اب جا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب پار ہو گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا آخری فرد وہاں سے نکل گیا اور فرعون کا آخری فرد یہاں سے داخل ہو گیا، تو پروردگار عالم نے حکم دیا، دریائے نیل دوبارہ آ کر مل گیا اور دوبارہ جو ہے وہ جڑ گیا اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا فرعون کے لشکر میں سارے برے تھے؟ اگر آپ کہیں گے سارے برے تھے تو نہیں. قرآن کی آیت پڑھیے، قال رجل قال مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن تھا وہ پکارا، ٹھیک ہے، یعنی فرعون کے لشکر میں مومن بھی تھے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں کیا سارے اچھے تھے؟ نہیں، اچھے نہیں تھے. یہی لوگ تھے جو بھی کہہ رہے تھے موسیٰ تم نے ہمیں پھنسوا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں کچھ لوگ تھے جو برے لوگ بھی تھے اور فرعون کے لشکر میں کچھ لوگ تھے جو اچھے بھی لوگ تھے، لیکن جو اچھے تھے وہ فرعون کے ساتھ ڈوب گئے، جو برے تھے وہ موسیٰ کے ساتھ نکل گئے. وجہ کیا تھی؟ ایک کا امام اچھا تھا، ایک کا امام برا تھا، ٹھیک ہے. جس کا امام اچھا تھا وہ دوسروں کو پار لے کر چلا گیا، ٹھیک ہے. جس کا امام برا تھا وہ چاہے اس کے ساتھ جتنے اعمال اچھے تھے ان کو ڈبو کر لے گیا، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں کتنے رستے بنائے تھے؟ 12 رستے بنائے. کتنے قبیلوں کو نجات عطا کی؟ 12 قبیلوں کو نجات عطا کی. امام جو نجات دے رہا تھا وہ کتنا تھا؟ ایک ہی تھا، ٹھیک ہے. تو اب مجھے انصاف سے بتائیے، جو لوگ شفاعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کون بخشوائے گا، انصاف سے بتائیے اگر ایک امام 12 قبیلوں کو بخشوا سکتا ہے تو کیا 12 امام مل کر ایک قوم کو نہیں بخشوا سکتے ہیں؟
ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد، جزاکم اللہ۔ اب دیکھیے یہاں تک بات آ گئی کہ امام کچھ اچھے، امام کچھ برے، ٹھیک ہے؟ امام اچھا ہوگا وہ جنت کی طرف لے جائے گا، نجات دلا دے گا، اور امام برا ہوگا تو وہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اب پالنے والے سے پوچھیے، پالنے والے یہ جو تو نے اچھے امام بنائے وہ کس بنیاد پر بنائے؟ آواز قدرت آئی، لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے ان اماموں کو جو چنا ہے نا وہ علم کی بنیاد پر چنا ہے، ان کا جیسا علم ہوگا نا وہ کسی کا علم نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے امام کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں سب سے بڑا عالم ہوگا، صحیح ہے؟ امیر المومنین کی میں مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے؟ کیا دعویٰ سلونی کیا امیر المومنین کے علاوہ کسی اور نے؟ نہیں، امیر کائنات نے کیا۔ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ سلونی ان اسرار الغیوب، پوچھو مجھ سے غیب کے رازوں کے بارے میں۔ سلونی ان کتاب اللہ، پوچھو مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ اگلا جملہ، سلونی ام فوق العرش و تحت العرش و دون العرش و عند العرش، پوچھو علی سے عرش کے اوپر کیا ہے، عرش کے نیچے کیا ہے، عرش کے باہر کیا ہے، عرش کے اندر کیا ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو عرش کی مخلوق رہ چکی ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے جو انہیں چنا ہے وہ علم کی بنیاد پر چنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت سنتا ہوں، اپنی بیداری کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ ایک روایت سن لیجئے امیر المومنین کے اس دعویٰ سلونی کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں جب امیر المومنین دعویٰ سلونی کرنے لگے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی مسئلہ لاتا تھا وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کر سلجھ جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اور کسی کے پاس جاتا تھا وہ مسئلہ سلجھنے کے بجائے الجھ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، علی جواب دے دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی ایسا حربہ بناؤ، کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ امیر المومنین کو نعوذ باللہ رسوا کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ امیر المومنین کو نیچا دکھایا جا سکے۔ تو اب وہ جن لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایک ایسے یہودی کو جانتا ہوں جو فلاں غار میں بیٹھ کر ریاضتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت نہیں، ریاضتیں کرتا ہے، اور وہ ریاضت ایسی کر چکا ہے کہ وہ بہت ماہر ہو چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اگر آئے گا تو امیر المومنین کو نعوذ باللہ رسوا کر دے گا۔ توجہ، پہنچے اور یہودی کے پاس گئے، اور یہودی کے پاس گیا، ہم چاہتے ہیں کہ تو آ اور آ کر ایک شخص سے سوال کر، اگر تو نے رسوا کر دیا تو ہم تجھے منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسے کہا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں منہ مانگی رقم کے لیے نہیں آؤں گا، میں آؤں گا تمہارے ساتھ، منہ مانگی رقم کے لیے نہیں آؤں گا، بلکہ میں آؤں گا اس لیے کہ میں اس غار میں بیٹھ کر 70 سال سے ریاضت کر رہا ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری ریاضت کس مقام پر پہنچی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ توجہ، آئے یہودی کو لے کر مسجد کوفہ کے جب باہر پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر سارے بیٹھے ہیں وہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، لہٰذا تم حلیہ ایسا کرو کہ لگے کہ تم کوفہ کے رہنے والے ہو، اور ہم مختلف دروازوں سے جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ تاکہ علی کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم تمہیں لے کر آئے یہاں پر، ہم مختلف دروازے سے جاتے ہیں، تم اس دروازے سے جاؤ، ٹھیک ہے؟ مسجد کوفہ کے مختلف دروازے آپ جانتے ہیں، پروردگار عالم سب کو زیارت نصیب فرمائے، مسجد کوفہ کے مختلف دروازے، کہا کہ ہم دوسرے دروازے سے جائیں گے، تم اس دروازے سے جاؤ۔ اچھا، وہ جا کر اندر مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے، اور اتنی دیر میں وہ اپنا حلیہ بدل کر مسجد کوفہ میں داخل ہوا، آیا امیر المومنین کے پاس، اور آ کر امیر المومنین سے کہتا ہے، یا علی، آپ وہ ہیں کہ جس سے لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ اپنی باتیں پوچھا کرتے ہیں، آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، آج معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا کیا مطلب؟ کہا آج میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے تھے، آپ جواب دے دیا جاتے تھے، آج آپ سوال کر لیں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین نے عجیب جملہ کہا فقط تو جواب دے گا یا جو تجھے لے کر آئے ہیں وہ بھی جواب دینے والے ہیں؟ تو اکیلا جواب دینے والا ہے؟ تو فوراً کہا کہ نہیں، میں اکیلا کافی ہوں۔ اب مولا نے کہا کہ پوچھ سوال، کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ اچھا، مولا سے کہنے لگا کہ آپ سوال کیجئے، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مولا نے اپنا ید اللہ ہی ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں لہرایا، روایت کے جملے، ہوا میں جب ہاتھ لہرایا تو مولا نے اچانک سے اپنی مٹھی کو بند کر لیا۔ مولا نے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ کیا سوال کیا؟ بتا اس وقت میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس یہودی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد کچھ دیر بعد کھول کر کہتا ہے، یا علی، کوہ ابو قبیس ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑ کے دامن میں ایک فاختہ نے ایک انڈا دیا ہے، وہ انڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، صحیح ہے؟ اب لوگ انتظار کرنے لگے علی کے ہاتھ میں کیا ہے۔ امیر المومنین نے اپنا ہاتھ کھولا، جب ہاتھ کھولا تو دیکھا ہاتھ میں انڈا تھا، صحیح ہے؟ لوگ مسجد میں بیٹھ کر واہ واہ کرنے لگے، صحیح ہے؟ وہ جو منافقوں کا گروہ تھا وہ بھی واہ واہ کرنے لگا کہ آج تو علی رسوا ہو گئے۔ علی نے سوال کیا اور علی کو یہ چیلنج دیا گیا، علی کو یہ کہا گیا کہ ایک ایسا سوال کریں کہ یہ جواب نہ دے سکے، لیکن علی نے ایسا سوال کیا کہ یہودی نے جواب دے دیا۔ امیر المومنین نے اس انڈے کو لیا، نیچے اترے ممبر سے، اور ممبر سے نیچے توجہ، اگر امیر المومنین کی آپ کے جو ذہنیت ہے، اگر مولا کی امامت کو اگر آپ کو داد دینے کا دل چاہے تو داد ضرور دیجیے گا۔ امیر المومنین ممبر سے نیچے اترے، مولا نیچے آئے اور یہودی کے پاس آ کر اس کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو علی کے مقابلے پر آ جائے، تو نے کہہ دیا ہاتھ میں انڈا ہے، لے یہ انڈا لے اور وہیں رکھ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے، اسے جہاں سے میں اٹھا کر لایا ہوں اسے وہیں رکھ کر بتا۔ اب فوراً قدموں میں گر گیا، اور قدموں میں گر کر کہتا ہے مولا میں مان گیا، عوام اور ہوتی ہے، امام اور ہوا کرتا ہے۔
اٹھ کر جانے لگا. مولا نے آواز دیا. اب دیکھیے امیر المومنین کی بارگاہ میں کوئی یہودی آئے اور یہودی ہو کر ہی چلا جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا. مولا نے بلایا, کہا ادھر آ میرے قریب آیا, اور جیسے ہی مولا کے پاس پہنچا مولا نے کہا کہ اتنا بتا, یہ تو نے کیسے بتا دیا میرے ہاتھ میں انڈا ہے؟ کہا مولا 70 سال سے ریاضت کر رہا ہوں اور غار میں 70 سال سے موجود ہوں اور میں نہ جانے کتنی نجاستوں سے دور رہا ہوں. مولا نے کہا اچھا تیری ریاضت کیا ہے؟ کہا ریاضت یہ ہے کہ میں اپنے نفس کے, جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا جاتا ہوں. اپنے نفس کو میں نے اپنے قابو میں لے لیا تو پروردگار عالم نے مجھے یہ قدرت عطا کی. ٹھیک ہے یہودی لیکن اپنے نفس کے بالکل برعکس کرتا ہے, بالکل اپوزٹ کرتا ہے. اللہ نے یہ صلاحیت عطا کر دی ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتا تیرا نفس مسلمان ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا نفس منع کرتا ہے کہ مسلمان نہیں ہونا. مولا نے کہا پھر ہو جا, الٹا کر لے نفس کا. فوراً مولا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک وصی اللہ. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے آخری رسول ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, رسول اللہ کے وصی ہیں. اب وہ جو منافق لے کر آئے تھے وہ دیکھنے لگے کہ ہم تو لے کر آئے تھے علی کو رسوا کرنے کے لیے, یہ تو علی کا ایک اور شیدائی ہو گیا, یہ تو علی سے اور محبت کرنے والا ہو گیا. دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کی بارگاہ میں کوئی مخالف آئے اور علی سے محبت کرنے والا بن کر نہ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. بس ہاں ایک شرط ہے, اس کا شجرہ پاکیزہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا اگر نسب پاکیزہ ہے تو علی سے محبت کرنے والا ہو کر جائے گا. اب جب منافقوں نے دیکھا, آخری بات پڑھ رہا ہوں, اب جب منافقوں نے دیکھا کہ یہ تو الٹا ہی ہو گیا, وہ یہودی مولا کا شیدائی بن گیا, اب انہوں نے کہا کہ ہم خود مل کر ایک ایسا سوال بنا لیتے ہیں کہ جس سے علی کو رسوا ہونا پڑ جائے. اچھا اب سارے بیٹھ گئے اور میٹنگ ہونے لگی, عرصے تک میٹنگ ہوتی رہی. ایک سوال بناؤ اور ایسا سوال ہونا چاہیے جس کے 2 جواب ہوں. ٹھیک ہے, کتنے جواب ہونے چاہیے؟ 2 جواب ہونا چاہیے. یعنی اگر علی پہلا جواب دیں گے تو ہم کہیں گے نہیں دوسرا تھا, اور اگر علی دوسرا کہیں گے تو ہم کہیں گے پہلا تھا. ٹھیک ہے, تو مولا کو یقیناً رسوا ہونا پڑے گا. اب بالآخر عرصے بعد ایک سوال بن گیا, اور سوال بنا کر وہ پہنچے ہیں مولا کی بارگاہ میں, اور مولا کے پاس آ کر کہتے ہیں یا علی ہمارا ایک سوال ہے. مولا نے کہا پوچھو. کہا یا علی سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اور وہ بچہ کتے اور بکری سے مل کر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کتے اور بکری سے مل کر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے شاید واقعہ پہنچا ہوا ہے اب تک. کہا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ کتے سے اور بکری سے مل کر پیدا ہوا ہے, لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اصل میں وہ بکری کہیں اس کو یا اس بچے کو جو ہے وہ کتا کہیں, کیا کہیں ہم اس کو. تو مولا نے کہا اس میں کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. فرمایا اس جانور کو لے کر جاؤ ایک باغ کے قریب, اور ایک طرف اس کے گھاس رکھ دو, باغ سے گھاس رکھ دو, اور ایک طرف اس کے گوشت رکھ دو. اگر وہ گوشت کھائے تو کتا ہے, اور اگر وہ گھاس کھائے تو بکری ہے. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں نا بکروں کا تو کام ہوتا ہے باغوں میں گھس جاتے ہیں وہ, لہذا کہا کہ اگر گھاس رکھ دو اور گوشت رکھ دو, دونوں میں سے جو چیز کھائے فیصلہ ہو جائے گا. اگر گوشت کھائے تو کتا ہے, گھاس کھائے تو بکری ہے. کہا مولا کر کے دیکھ لیا دونوں. کہا کبھی کبھی گھاس کھاتا ہے, کبھی کبھی گوشت کھاتا ہے. کہا اچھا, کہ ایک کام کرو اس کے سامنے پانی رکھ دو, پانی کا کوزہ رکھو, اگر وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے تو بکری ہے, اور اگر وہ چاٹ چاٹ کر پیے تو وہ کتا ہے. مولا نے کہا دونوں کہنے لگے دونوں کر کے دیکھ لیا, کبھی چاٹ چاٹ کر پیتا ہے اور کبھی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے. اچھا, مولا نے کہا ایک کام کرو اس کو گلے میں لے کر جاؤ, ریوڑ میں لے کے جاؤ, جہاں بہت سارے جانور ہو وہاں ساتھ لے کر چلو. اگر ساتھ ساتھ چلے تو وہ بکری ہے, اور اگر الگ الگ چلے تو وہ کتا ہے. کہا مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا, ایک ریوڑ میں لے کر گئے, کبھی ساتھ ساتھ چلتا ہے, کبھی الگ الگ ہو کر چلتا ہے. مولا نے کہا اچھا اس کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھو, اگر اگلے دھڑ پر بیٹھے تو بکری ہے, اور اگر پچھلے دھڑ پر بیٹھے تو کتا ہے. کہا مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا, کبھی اگلے دھڑ پر بیٹھتا ہے, کبھی پچھلے دھڑ پر بیٹھتا ہے. مولا سمجھ گئے, مولا مسکرانے لگے, اور مولا نے کہا میں سمجھ گیا ہوں تمہارے منصوبے کو. میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں قیامت تک جواب دیتا رہوں, مولا کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ علی قیامت تک یہ امتیازات بتا سکتے ہیں اور افتراق بتا سکتے ہیں. کہا اگر میں قیامت تک تمہیں جواب دیتا رہوں تو تم یہی کہتے رہو گے یا علی کبھی یہ کرتا ہے, کبھی وہ کرتا ہے, کبھی یہ کرتا ہے, کبھی وہ کرتا ہے. جاؤ گھر جا کر ذبح کر لینا, اگر اس میں سے آتے نکل آئے تو وہ کتا ہے, اور اگر اوجڑی نکل آئے تو بکری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ علی 2 مرتبہ ذبح کیا, کبھی آتے نکلتی ہے, کبھی اوجڑی نکلا کرتی ہے. یا علی مولا کے علم کو سلام کرنے کے لیے ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ صلی علی محمد. بس سامعین محترم, یہ جو ائمہ علیہ السلام ہوتے ہیں, یہ جو پروردگار عالم جنہیں امام بنا کر بھیجتا ہے ان کو اپنے پاس سے علم دے کر بھیجتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو علم لدنی کی مالک ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور ہستی کی آج اس طرف اشارہ کرنا ہے جو علم لدنی کی مالک ہے بلکہ مالکہ ہے. کون ہے؟ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. اس شہزادی کے علم کے ثبوت پر ایک ہی دلیل کافی ہے, وہ یہ کہ چوتھا امام جو وقت کا امام ہے وہ کہہ رہا ہے یا عمتی بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ.
فرمایا پھوپھی اماں خدا کا شکر ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی. یہ بی بی وہ ہے، یہ شہزادی وہ ہے کہ جس نے اپنے بابا سے علم لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی ہستی سے علم لیا ہے جو علم لدنی کا مالک ہے، اور کسی سے تعلیم نہیں دی، کسی دنیاوی استاد کے پاس نہیں گئی، کسی دنیاوی استانی کے پاس نہیں گئی. اس شہزادی نے براہ راست امیر کائنات سے علم لیا ہے، یا رسول اللہ سے علم لیا ہے، یا پروردگار عالم سے علم لیا ہے. عالمہ غیر معلمہ. اسی لیے روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی زینب روایتیں کہتی ہے 2 برس کی ہیں فقط، ٹھیک ہے، اور یہ روایت شہزادی زینب کے لیے بھی ملتی ہے، جناب عباس کے لیے بھی ملتی ہے، دونوں کے لیے روایتیں ملتی ہیں. امیر المومنین نے ایک دن اپنی اس بیٹی سے کہا جو اپنے بابا کی زینت ہے، زینب میری بچی کہو 1. تو فوراً جناب زینب نے کہا 1. کہا زینب کہو 2. مولا گنتی بتا رہے تھے، جیسے ہی کہا 2 تو جناب زینب خاموش ہو گئی. فوراً امیر المومنین نے کہا اے زینب جواب کیوں نہیں دیتی؟ کہا بابا جس زبان سے 1 کہہ لیا ہے اس سے 2 کیسے کہوں، ٹھیک ہے، وہ تو 1 ہی ہے، اب اس سے کیسے 2 کہوں. تو مولا نے اس وقت اپنی اس بچی کو سینے سے لگایا، اور مولا جب جناب زینب کو پیار کیا کرتے تھے نا تو ساتھ میں مولا کی آنکھوں سے آنسو بھی گرا کرتے تھے، ٹھیک ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول اللہ امیر المومنین فضائل پر، یعنی جناب زینب کے اگر فضائل پر رونا آ جائے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، تو یہ سنت ہے رسول اللہ کی اور سنت ہے امیر المومنین کی. لہذا دیکھا جناب فاطمہ نے جناب زینب کو کہ گہوارے میں ہیں اور رو رہی ہیں، فوراً دوڑتے ہوئے آئی اپنے بابا کے پاس اور کہنے لگی بابا جان میں نے عجیب چیز دیکھی ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے یہ دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جب حسین زینب سے دور ہو جاتا ہے، بچپنا ہے گہوارے میں، کہا جب حسین زینب سے دور ہو جاتا ہے تو زینب رونے لگتی ہے، اور چاہے جو بھی کر لیں زینب خاموش نہیں ہوتی، اس وقت تک خاموش نہیں ہوتی جب تک حسین دوبارہ زینب کے قریب نہ آ جائے اور حسین کا سایہ زینب کے گہوارے پر نہ پڑے. تو اس وقت رسول اللہ رونے لگے، امیر کائنات رونے لگے، اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ وہ بیٹی ہے تمہاری جو حسین کے ساتھ ساتھ ہوگی، جو حسین کے ساتھ ساتھ چلے گی، حسین کے ساتھ ساتھ اسے بھی قربانیاں دینی ہیں. صحیح ہے، یعنی ایک جملہ کہہ دوں، یہ لا الہ الا اللہ نہ بچتا اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا، یہ محمد رسول اللہ نہ بچتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا، علی ولی اللہ نہ بچتا اگر کربلا نہ ہوتی، اور کربلا مٹ جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی. یہ آج جو ہم تک یہ کربلا پہنچی ہے یہ جناب زینب کا صدقہ ہے. لہذا سامعین محترم، عجیب محبت بھائی اور بہن کے درمیان، جناب زینب اور امام حسین کے درمیان، اور یہ محبت چلتی رہی. اسی لیے جب جناب زینب کا عقد ہوا نا، امیر المومنین نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا تھا اے عبداللہ میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط لکھ رہا ہوں. وہ شرط یہ ہے کہ جب میری بیٹی کسی سفر پر جانا چاہے اپنے بھائی حسین کے ساتھ تو تم روکو گے نہیں، ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں نا یہ کس سفر کی طرف اشارہ تھا؟ یہ کس سفر کی طرف اشارہ ہے؟ 28 رجب کو جو امام حسین علیہ السلام کو نکلنا ہے، مدینہ چھوڑنا ہے. کہا یہ لکھ رہا ہوں کہ اگر میری بیٹی کو کہیں جانا ہو تو جانے دینا، اسے روکنا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب 28 رجب کی تیاریاں ہونے لگی اور مولا نے قافلہ تشکیل دینا شروع کیا تو جناب زینب نے بلایا. اب یہ میں کس کی زبانی پیش کر رہا ہوں؟ علامہ منتظر عباس نقوی مرحوم ہو گئے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ بیان کرتے تھے کہ ہر چیز تاریخ میں بعین ہی نہیں لکھی ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بین السطور ہوتی ہیں، انہیں سمجھنا پڑتا ہے. کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے دربار ولید سے تو جناب زینب کے پاس آئے تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ سفر کریں گے. جناب زینب نے کہا وہی سفر؟ کہا ہاں وہی سفر. کوئی سمجھے نہ سمجھے جناب زینب سمجھ گئی. کہا ہاں وہی سفر. کہا ٹھیک ہے بھیا آئیے بیٹھیے اور منصوبہ بندی کر لیتے ہیں اور بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں سفر میں کیا کیا ہونا ہے. کہا ٹھیک ہے بہن. دونوں بھائی اور بہن بیٹھ گئے اور باتیں ہونے لگی. جناب زینب نے کہا کہ اچھا بھیا یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کون کون ہوگا؟ امام حسین نے بتانا شروع کیا کہ میرے ساتھ قاسم ہوگا، میرے ساتھ علی اکبر ہوگا، میرے ساتھ عباس ہوگا، علی اصغر ہوگا. کہا اچھا تو جتنے مرد ہیں وہ سارے آپ کی طرف، تو جتنی عورتیں ہیں وہ زینب کی طرف ہوں گی. ام رباب میرے ساتھ ہوں گی، ام کلثوم میرے ساتھ، ام لیلہ میرے ساتھ، ام فروہ ہمارے ساتھ. اچھا بھیا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا کہ اپنے نانا کے دین کے لیے حسین گردن کٹوا دے گا. کہا اچھا آپ کو ہی یہی زیب دیتا ہے کہ آپ کی رگوں میں آپ کے بابا حیدر کرار کا خون ہے، آپ کو ہی یہ زیب دیتا ہے کہ آپ دین کے لیے اپنی گردن کٹوا دیں. لیکن حسین جس کا خون آپ کی رگوں میں ہے اسی کا خون میری رگوں میں ہے. اگر آپ اپنا سر دیں گے تو زینب اپنی چادر دے گی. اے حسین اگر آپ کی گود میں علی اصغر کو تیر لگے گا تو زینب کی گود میں سکینہ کو تمانچے لگیں گے. اگر آپ کے ساتھ علی اکبر ہیں تو ہمارے ساتھ ام لیلہ ہوں گی. اگر آپ کے ساتھ عباس ہیں تو ہمارے ساتھ ام کلثوم ہوں گی. اچھا یہ بتائیے حسین بھیا حسین یہ بتائیے کہ آپ کی فوج کا علمبردار کون ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب ہمارے پاس بابا کی تصویر ہے جس کا نام ابو الفضل عباس ہے. ابو الفضل عباس سے بہتر کون ہو سکتا ہے علمدار ہو؟ کہا بہت اچھا انتخاب ہے. کہا بھیا مجھے بھی علمدار چاہیے. کہا کہ آپ کسے علمدار لیں گی؟
کہا کہ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کے فوج کا جو علم بردار ہے اس کے پاس پرچم پھریرے والا ہوگا، مجھے پھریرے والا پرچم، میرے فوج کا پرچم یہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا؟ کہا مجھے کوئی ایسا چاہیے جو ہمارے قافلے میں اونٹوں کی مہار آگے آگے لے کر چلتا رہے۔ کہا کس کو چاہیے؟ کہا میں سید سجاد کا انتخاب کرتی ہوں، مجھے سید سجاد چاہیے۔ یہ اس طریقے سے فوج تقسیم ہوئی، اب قافلہ چلا ہے۔ اب قافلہ چلا، یاد رکھیے گا، شرط رکھی ہے مولا نے کہ جناب زینب ساتھ جائیں گی۔ روایت کے جملے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب اون و محمد شروع میں جناب زینب کے ساتھ نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس قافلے میں نہیں گئے۔ جب ایک منزل پر پہنچے تو جناب عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور گھوڑے کو دوڑا کر آئے اور امام حسین سے کہا کہ بھیا عبداللہ آ رہے ہیں، آپ خیمے لگوا دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا یقیناً انہیں زینب سے کوئی بات کرنی ہوگی، خیمے لگوا دو۔ جناب عباس نے سارے خیمے لگوائے، جناب زینب ایک خیمے میں گئی، انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے جناب زینب اٹھ گئی اپنے شوہر کے احترام میں اور ایک جملہ کہنے لگی، عبداللہ اگر آپ لینے کے لیے مجھے آئے ہیں تو زینب آپ کے ساتھ واپس جائے گی، کیونکہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، زینب آپ کے ساتھ ضرور جائے گی، لیکن عبداللہ یہ یاد رکھیے گا زینب زندہ نہیں جائے گی، زینب کا یہاں سے جنازہ جائے گا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار رونے لگے اور کہا زینب نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں واپس لینے نہیں آیا۔ کہا پھر؟ کہا کہ میں آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا کہ آپ کے جد فرمایا کرتے تھے کہ جب سفر پر جایا کرو تو صدقہ دے دیا کرو۔ کہا آپ کے جد یہ کہا کرتے تھے؟ کہا کہ یہ اون و محمد کو لے کر آیا ہوں میں۔ کہا یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، اگر حسین پر کبھی وقت پڑ جائے نا تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج امام حسین علیہ السلام کا 20واں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا 20ویں کا کیا مطلب ہے؟ 20ویں کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا لاشا پامال ہوئے 20 دن ہو گئے۔ 20ویں کا مطلب ہے زینب کی رضا چھنے ہوئے 20 دن ہو گئے۔ ایک اور جملہ کہوں، 20ویں کا مطلب یہ ہے 20 دنوں سے سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ رہے۔ آج آپ جانتے ہیں پہلی سفر کی شب ہے، آپ جانتے ہیں پہلی سفر وہ تاریخ ہے جس دن اہل حرم کا قافلہ شام پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ کہوں، یہ بیبیاں کب سے نکلی ہیں؟ 28 رجب سے نکلی ہوئی ہے، اور کون سی سفر ہو گئی؟ پہلی سفر ہے، یعنی علی کی بیٹیاں 6 مہینے سے مسلسل سفر میں ہے، یعنی سفر میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایسا تو نہیں کہ بیبیوں کی نالین ٹوٹ گئی ہوں گی، ایسا تو نہیں بیبیوں کے پیروں میں کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، کہیں ایسا تو نہیں بیبیوں کے پیروں سے خون جاری ہوا ہوگا۔ جناب فضہ یہی کہتی ہے، جناب فضہ سے پوچھا گیا کہ بیبی مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پر بھی یہ بیبیاں قدم رکھتی ہیں وہ زمین سرخ ہو جاتی ہے، کیا بات ہے؟ جناب فضہ رونے لگی اور کہتی ہے کہ علی کی بیٹیاں ہیں، انہیں ایسے چلایا جا رہا ہے کہ ان کے نالین ٹوٹ گئے ہیں، ان کے پیروں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اب جہاں قدم رکھتی ہے وہاں پر زمین خون آلود ہو جاتی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے۔ جانتے عزادارو، علماء بیان کرتے جہاں پر بازار ختم ہو رہا ہے اور جہاں پر دربار شروع ہو رہا ہے صرف 40 قدموں کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، میں پھر کہتا ہوں، جہاں بازار ختم ہو رہا ہے اور جہاں دربار شروع ہو رہا ہے صرف 40 قدموں کا فاصلہ ہے۔ لیکن جانتے عزادارو یہاں پر علی کی بیٹیوں نے 3 دن گزار دیے، نہ جانے کتنی اذانیں بیبیوں نے سنی۔ جانتے کیوں؟ جناب زینب نے پوچھا تھا بیٹا سجاد ہمیں یہاں پر کیوں رکوایا گیا ہے؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں درباروں کو سجایا جا رہا ہے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے۔ عزادارو اتنا ازدحام تھا کہ اونٹ قابل سفر نہیں تھے، بیبیوں کو نیچے اتار دیا گیا کہ آپ لوگ نیچے آ جائیں اور پیدل سفر کریں گے۔ بس عزادارو جانتے 7 دروازے تھے شام کے دربار کے۔ جب پہلے دروازے پر پہنچے نا جناب زینب نے سب کی کیفیت دیکھی، علی کی بیٹی ہے نا فوراً آئی، امام سجاد کے پاس آ کر کہتی ہے سجاد گھبرانا نہیں، زینب ساتھ ہے۔ ام کلثوم گھبرانا نہیں، زینب ساتھ ہے۔ ام لیلا مت گھبرانا، زینب آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ 7 دروازے عبور ہو گئے۔ جب 7 دروازے کے پاس پہنچی ہے نا جناب زینب بیٹھ گئی، امام سجاد رونے لگے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب تک سب کو دلاسا دے رہی تھی، کیا بات ہے اب کیوں بیٹھ گئی؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اس لیے نہیں بیٹھی ہوں، ارے 21 رمضان میرے بابا نے وصیت کی تھی اے زینب تمہیں یزید کے دربار میں جانا ہوگا، ارے میرے بابا نے کہا تھا وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ زینب اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھوں کو اپنے سروں پر رکھ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، آ گیا میرا بابا مجھے لینے۔ بس عزادارو یہ قافلہ چلا ہے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا، رونے میں تکلف نہ کیجئے گا۔ آج یہ قافلہ شام پہنچا ہے۔ آپ جانتے نا شام وہ منزل جسے چوتھا امام یاد کر کے 35 برس تک روتا رہا ہے، صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ بس عزادارو جانتے ہیں اب جب قافلہ وارد ہوا ہے نا جناب زینب نے
دور سے دیکھا ایک خاتون ہے جو تخت پر کھڑی ہوئی ہے, جس کے چہرے پر باریک سا نقاب ہے. جناب زینب سمجھ گئی یہ کون ہے, یہ ہند ہے, یزید کی زوجہ ہے, لیکن امیر المومنین کی امام حسین کی چاہنے والی ہے. جناب زینب نے جیسے ہی دیکھا نا فوراً کہا ام کلثوم پہچانتی ہو وہ کون کھڑی ہے؟ جناب ام کلثوم نے عجیب جملہ کہا زینب جب سے عباس گئے ہیں مجھے دور کا نظر نہیں آتا ہے, آپ ہی بتائیے کون ہے؟ جناب زینب نے کہا ہے ام کلثوم یہ ہند ہے. جناب ام کلثوم تڑپ گئی, کہا وہی ہند جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا. کہا وہی ہند. جناب ام کلثوم نے رو کر کہا زینب یہ کیا وقت آ گیا ہے, ارے جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا ان کے سروں پر تو چادریں موجود ہیں, ارے ہم محمد کی نوازیاں, ہمارے سر پر کوئی چادر نہیں. جناب زینب نے کہا اے بیویو اپنے سروں کو جھکا لو, ایسا نہ ہو ہند ہمیں پہچان لے. ساری بیویوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا. بس عزادارو قافلہ چلنے لگا. ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ ہند نے پوچھ لیا جناب زینب سے من ای بلاد انتم, آپ لوگ کس شہر سے ہیں؟ جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ, ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. تخت سے نیچے اتر آئے. جناب زینب نے کہا تخت سے نیچے کیوں اتر آئے؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں. جناب زینب رونے لگی. ہند نے کہا اگر میں آپ سے مدینے والوں کے بارے میں پوچھوں تو آپ جواب دیں گی؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا مجھے یہ بتائیے مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے. اجرکم اللہ, صدائے بلند کیجئے گا جس کے سینے میں دل ہے جو رونے کے لیے بیٹھا ہے. بس عزاداروں کہا آپ مولا حسین کو جانتی ہے؟ جناب زینب رونے لگی. کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا حسین کا ایک بیٹا ہے جو بڑا خوبصورت ہے, جو ہم شکل پیمبر ہے, نام علی اکبر ہے. جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا حسین کا ایک اور بیٹا ہے جس کے سجدے بڑے مشہور ہیں, جو عبادت کا پیکر ہے, سید سجاد کہا جاتا ہے. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ عزاداروں صدائے بلند کرنا. کہا حسین کا ایک بھائی ہے جو غیرت کا پیکر ہے, جس کا نام ابو الفضل العباس ہے. جناب زینب رونے لگی اور ایک بار پوچھا ہند کیا حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کہا بی بی خبردار, جو اس شرابی مجمع میں ان بیویوں کا نام بھی لیا, ارے ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی نوٹا ہے. ارے کہاں وہ بیویاں, کہاں یہ شرابیوں کا دربار, خبردار ان کا نام لا لینا. بس عزادارو جناب زینب رونے لگی اور ہند سے کہا ہند اگر زینب کو دیکھے گی پہچان جائے گی, کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہے, ارے زینب نے پردہ کرنا سکھایا ہے. جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اب جو ہند نے دیکھا, ہند نے کہا بی بی ارے آپ اس دربار میں کیا کر رہی ہے؟ یہ شرابی کا دربار ہے, اتنا سب کچھ ہو گیا, مجھے یہ بتا دیجئے ارے میرا عباس کہاں چلا گیا؟ اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزادارو جناب زینب نے کہا ہند اگر سننا چاہتی ہے نا تو سن, وہ دیکھ جو تیرے شوہر کے آگے تشت پڑا ہے اس میں میرے بھائی کا سر ہے, وہ دیکھ وہ جو تھیلا ہے اس میں عباس کا سر ہے, یہ دیکھ نیزے پر علی اکبر کا سر, دیکھ علی اصغر کا سر, یہ قاسم کا سر. اور تو سید سجاد کا پوچھتی ہے, وہ دیکھ جو آگے آگے ہتھکڑی اور بیڑیوں میں ہے اس کا نام سید سجاد ہے. اس کے بعد ہند نے اپنے سر سے چادر اتار کر زمین پر پھینک دی. جب یزید نے دیکھا نا تو فوراً تخت سے اتر کر آیا, اپنی ابا کو اتارا, ہند کے سر پر رکھا اور کہنے لگا ہند تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ نامحرموں کا مجمع ہے. ہند نے ابا کو اتار کر زمین پر پھینکا. کہا یزید تو نے یہ کیا کر دیا؟ ارے جنہوں نے مجھے پردہ کرنا سکھایا تو نے ان کے سروں سے چادریں چھین لیے, ارے تو نے درباروں اور بازاروں میں لے کر آیا. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. سنیے گا عزادارو, دو روایتیں پڑھنی ہے مجھے. جانتے عزادارو جب یہ قافلہ آ گیا نا دربار میں کھڑا ہو گیا, یزید نے ایک بار پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ بی بی اپنا سر جھکا کر کیوں کھڑی ہے, ان سب کی کمریں کیوں جھکی ہوئی ہے؟ سنیں گے عزادارو. ایک سپاہی تھا, وہ کہنے لگا امیر سن, کہ دراصل بات یہ ایک ہی رسی میں سب کے شانے بندھے ہوئے ہیں, لیکن ان میں ایک 4 برس کی بچی ہے جس کا شانہ نہیں گلے کو باندھا گیا ہے. اگر یہ بی بی اپنے سر کو اٹھائیں گے اس بچی کے پیر قدم زمین سے اٹھ جاتے ہیں, لہذا یہ ساری بیویاں نگاہیں جھکا کر چل رہی ہیں, سر جھکا کر چل رہی ہے تاکہ سکینے کا دل نہ گھٹے, سکینے قدم نہ گھٹے. بس عزادارو جانتے ہیں ایک مرتبہ یزید نے کہا ان بیویوں کا تعارف کرواؤ. لعین کہتا رہا یزید یہ ام کلثوم ہے, یہ ام لیلا ہے, ساری بیویوں کے نام بتائے. یزید نے کہا یہ جو آگے بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے, جس کا کرتا جلا ہوا ہے, جس کے کانوں میں خون جمع ہوا ہے, یہ کون ہے؟ کامیر یہ حسین کی بیٹی ہے. یزید کہتا ہے وہی بیٹی جسے حسین سینے پر سلاتے تھے. کہا وہی بیٹی ہے. ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ کو الگ کھڑا کر دو, میں بات کرنا چاہتا ہوں. سکینہ کو الگ کھڑا کر دیا گیا. بس عزادارو یزید کہتا ہے سکینہ سن
سنا ہے تمہیں اپنے بابا سے بڑی محبت تھی. کہا میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. یزید نے ہنس کر کہا کہ پھر تشت میں یہ سر پڑا ہے, اپنے بابا سے کہو تمہارے پاس آ جائے. سارے ہنسنے لگے, لیکن سکینہ نے اپنا کرتا اٹھایا, نہیں عزادارو, جلا ہوا کرتا پھیلایا اور رو کر کہا بابا ہماری محبت کا امتحان ہو رہا ہے, بابا بابا ہماری محبت کا واسطہ ہمارے پاس آ جائیے. ایک مرتبہ سر اٹھا, سکینہ کی گود میں آیا. سکینہ نے اپنا رخسار بابا کے رخسار پر رکھا, رو رو کر بچی کہتی رہی بابا بڑے تماچے مارے, بابا تازیانے مارے, بابا آپ کے بعد ہمارا کون ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس عزادارو ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, بچی کو تازیانے مار کر سر واپس لے لیا. جانتے عزادارو ایک وقت وہ آیا, آخری روایت, یزید نے کہا کہ یہ مرد کون ہے؟ میں نے تو سنا تھا سب کو مار دیا گیا. کہ یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین جسے سجاد کہا جاتا ہے. یزید نے حکم دیا جلاد کو سجاد کو قتل کر دیا جائے. جلاد آگے بڑھا, جناب زینب کو اپنے بھائی کی وصیت یاد آئی, فوراً آگے آ گئی. کہ یزید اگر سجاد کو مارنا چاہتا ہے پہلے زینب کو قتل کر دے. یزید نے حکم دیا زینب کا سر بھی قلم کر دیا جائے. جناب فضہ آگے بڑھی, کہا مجھے میری آقا زادی کی وصیت یاد آ گئی. جناب سیدہ نے کہا تھا اے فضہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. کہ یزید اگر زینب کو مارنا چاہتا ہے پہلے فضہ کو مار دے, صدائیں بلند کیجئے گا. بس عزادارو جلاد آگے بڑھا. جناب فضہ نے کہا, اس دربار میں 500 حبشی غلام تھے, کہا اے حبش کے غلاموں, ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے کوئی تمہارے ملک کی خاتون پر تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ سب نے تلواروں کو نکالا. کہ یزید ہم بغاوت کر دیں گے, یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گے. بس عزادارو یزید نے جلاد کو واپس بلایا. زینب بچ گئی, سجاد بچ گئے, لیکن زینب کا دل بھر آیا. مدینے کا رخ کر کے کہا او نانا کیسا وقت آ گیا, ارے دربار میں کنیز کو بچانے والے ہیں, تیری نوازی کا کوئی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیے سب مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحابه. اس سے بہتر سب مل کر السلام علی الحسین وعلى علی ابن حسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحابہ. آخری بار اہل حرم کے لیے السلام علی الحسین وعلى علی ابن حسین